اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کا ہمارا درس جو ہے سجدہ تلاوت کے حوالے سے ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ سجدہ تلاوت کے احکامات۔ سجدہ تلاوت قرآن پاک کی 14 مقامات کے اندر، قرآن پاک کی 14 صورتوں کے اندر یہ سجدہ ہے۔ آیت سجدہ تلاوت کرنے پر یہ سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، یہ واجب ہے۔ وہ 14 صورتیں کون کون سی ہیں؟ سورۃ اعراف، سورۃ رعد، سورۃ النحل، سورۃ اسراء، سورہ مریم، سورۃ حج میں پہلی آیت سجدہ ہے، سورہ فرقان، سورہ نمل، سورہ سجدہ، سورہ صاد، سورہ حامیم السجدہ، سورہ نجم، سورہ انشقت یعنی انشقاق بھی اس کو کہتے ہیں، اور سورہ اقرا یعنی سورۃ علق، اس کے اندر آیت سجدہ ہے۔ یہ 14 آیتیں ہیں سجدے کی۔ اور جو شخص بھی آیت سجدہ سنے اور تلاوت کرے ان سب پر سجدہ واجب ہے، سجدہ کرنا واجب ہے۔ اور سوائے حیض اور نفاس کی صورت میں کہ اس صورت میں سجدہ تلاوت سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، کیونکہ اس صورت میں نماز بھی معاف ہے، اور امام اور مقتدی بھی مستثنیٰ ہوں گے، کیونکہ وہ دونوں بھی اس صورت میں الگ ہیں۔ مقتدی اور امام دونوں الگ ہیں، کیونکہ سجدہ تلاوت کرنے والا نماز سے باہر سجدہ تلاوت کر رہا ہے، امام مقتدی نماز کے اندر ہے۔ لیکن اگر امام اور مقتدی اسے نماز کے اندر سن لیں تو نماز سے باہر جو ہے وہ سجدہ کر لیں، ان نماز پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوں تو سجدہ کر لیں۔ آیت سجدہ نماز کے اندر تلاوت کی تو نماز کے اندر ہی سجدہ کرے گا، اور اگر رکوع کیا یا سجدہ کیا نماز کے اندر، فرض سجدہ نماز کا سجدہ کیا اور نیت یہ کر لی کہ یہ میں سجدہ تلاوت بھی اسی میں کر رہا ہوں، تو ہو جائے گا، رکوع اور سجدے میں بھی ہو جائے گا نماز کے اندر اگر سجدہ تلاوت کیا ہے۔ اور اگر کسی شخص نے نماز کے اندر امام تھا، اس سے ایک آیت تلاوت کی سنی، یعنی سجدہ تلاوت سن لی، اور پھر اس نے ابھی نماز کے اندر اس کی اقتدا نہیں کی، دوسری رکعت میں آ کر وہ اسے شامل ہو گیا، تو ایسی صورت میں وہ شخص جو ہے نماز سے باہر سجدہ کرے گا، نماز کے اندر نہیں، کیونکہ اس نے سجدہ تلاوت کو نماز سے باہر سنا تھا، یعنی اس نے سجدہ تلاوت نماز سے باہر سنی ہے۔ مجلس بدلنے سے ایک ہی آیت سجدہ تلاوت کر رہا تھا، مجلس بدلنے سے سجدہ تلاوت دوبارہ کرنا پڑے گا، اور اگر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ہی آیت سجدہ بار بار تلاوت کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف ایک ہی سجدہ تمام کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجلس بدلتی کیسے ہے؟ مجلس بدلتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے سے، اسی طرح ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی کی طرف منتقل ہو جانا، یا نہر یا بڑا سا حوض تھا، اس کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، آیت سجدہ تلاوت کی، پھر بیچ میں غوطہ لگا دیا، تو غوطہ لگانے کے ساتھ ہی مجلس بدل جائے گی۔ ہاں، ایک گھر اور ایک مسجد ہے، کمرہ، گھر سے مراد کمرہ ہے، ایک کمرہ اور ایک ہی مسجد ہے، یعنی مسجد کا ہال ہے بڑا سا، تو اس کے کونے بدلنے سے مجلس نہیں بدلتی، کیونکہ وہ ایک ہی ہے، مطلب ایک کونے سے دوسرے کونے میں چلا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، مسجد ایک ہی میں شمار ہوگی۔ جس طرح مثال کے طور پر آپ
کسی ایک کلاس یا ایک جماعت کے اندر بیٹھے، اسی جماعت میں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چلے جاتے ہیں تو وہ جماعت ایک ہی گنی جائے گی، مجلس ایک ہی گنی جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس جگہ سے اٹھ کر باہر چلے گئے، باہر سے پھر آ کر پھر وہاں پر واپس آئے، تو اب مجلسیں دو ہو گئی ہیں، دوسری مجلس میں آپ آ کر بیٹھے ہیں، لہٰذا آپ دوبارہ جب آیت سجدہ تلاوت کریں گے تو دوبارہ سے سجدہ کرنا پڑے گا۔ پوری صورت کو پڑھ لینا اور آیت سجدہ کو چھوڑ دینا یہ مکروہ ہے۔ سجدہ کرنے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں سیدھے اور تکبیر کہتے ہوئے سجدے کے اندر جائیں، چاہے وہ سننے والا ہے چاہے تلاوت کرنے والا، دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ سجدے کے اندر 3 مرتبہ تسبیحات پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ، جس طرح نماز کے اندر پڑھتے ہیں، 3 4 یا 3 5 7 دفعہ آپ پڑھیں، جتنی زیادہ مقدار ہو سکتی وہ آپ کی مرضی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے لیے تکبیر تحریمہ کوئی شرط نہیں ہے، نہ ہی آپ نے کانوں کو ہاتھ لگانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور نہ ہی جو ہے اس میں کوئی اتحیات ہے، نہ ہی اس میں سلام ہے۔ یہ طریقہ کار ہے سجدہ تلاوت کرنے کا۔ ایک دفعہ پھر سے سن لیں کہ سیدھے کھڑے ہونا ہے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے۔ تسبیحات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اس میں نہ اتحیات ہے، نہ ہی سلام ہے، اور نہ ہی تکبیر تحریمہ کے لیے تکبیر تحریمہ ہے، اور نہ ہی اللہ اکبر کہتے وقت کانوں کو ہاتھ لگانا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔